الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ویلنٹائن ڈے جو اب رائج ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے؟ اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف، سرخ پھول، ویلنٹائن کارڈ وغیرہ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو برا جاننا اولاً ضروری ہے، پھر برائی سے خود کو بچانے کے لیے جو برائی کو جاننا ضروری ہے اس کا مطلب فقط اس برائی کا نام اور اس عمل کی شناختی نہیں بلکہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب جان کر ان سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی جو برائی میں مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے اس کے لیے بھی برائی تک لے جانے والے اسباب جان کر خود سے ان کو دور کرنا اور اس برائی کی جڑ کو ڈھونڈ کر نکال پھینکنا ضروری ہے کہ جڑ کو ختم کیے بغیر برائی کے خاتمے کی کوشش کرنا دین و دانش دونوں کے اعتبار سے غیر مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اولاً فطری کمزوریوں اور برائی کی طرف کھینچنے والے اسباب کی نشاندہی کی ہے، اسے ضرور توجہ سے پڑھ لیجئے۔ صرف ایک اسی مسئلے میں نہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر بہت سے گناہوں اور خرابیوں سے بچنے کا صحیح طور پر ذہن بنے گا، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو بچنا آسان بھی ہو جائے گا۔ لہذا اس ابتدائی تمہیدی مقدمے کو غیر اہم نہ سمجھیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اسے ضرور ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص طور پر ویلنٹائن ڈے منانے کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ انسان چونکہ فطرتاً جلد باز اور جدت پسند ہوتا ہے، اگر اپنی عقل سے احکام شریعت کو سمجھ کر اس کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے تو یہ دو عادتیں اسے قدم قدم پر برائی میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ برائی کے بھنور میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فطری عادت چونکہ مل جل کر زندگی بسر کرنے کی بھی اس میں موجود ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور دنیا میں چونکہ مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی بستے ہیں اور بڑی تعداد میں بستے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی نیک بھی اور نافرمان بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے معاشرتی زندگی میں اس کو بگاڑ کے اسباب زیادہ اور سدھار کے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ اور موجودہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جب میڈیا کی بڑی کمپنیوں کے مقاصد میں برائیاں، بد کرداریاں، بد اخلاقیاں عام کرنا شامل ہے اور نفسانی لذات و شہوات کو دکھا دکھا کر لوگوں کا سکون برباد کرنا اور ان کی طبیعتوں میں ہیجان برپا کیے رکھنا ان کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف ہے، اور اس پر بھرپور و منظم طریقے سے برائی کی نشر و اشاعت کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس سے کافروں کے طور طریقہ اور نافرمانوں کے نت نئی نافرمانیاں منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے معاشرے میں تباہ کن اثرات زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پھر خرابیوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو مالی لحاظ سے آسودہ حال، تعیش پسند، کر و فر، جاہ و حشمت کے ساتھ رہنے والے ہوں۔ نمبر 2، جو عقل کے لحاظ سے کمزور اور غیر سمجھدار واقع ہوں۔ عقل کے لحاظ سے کمزور لوگ اس لیے اخلاقی برائیوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ اپنے بھلے برے سے کما حق واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان سے عقل کے لحاظ سے فائق طبقہ جب زور و شور سے اپنا پیغام ان میں نشر کرتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ برائی کی دعوت دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے برائی عوام میں بہت جلد وسیع پیمانے پر پھیلتی ہے،
اور بچانے والے اگرچہ انتہائی عقل مند دیندار ہوں، چونکہ کم ہوتے ہیں، اس لیے برائی سے بچنے والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ خلیفہ اعلی حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب النور میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ عوام نہ اپنی رائے رکھتے ہیں نہ ان کی کوئی آواز ہے۔ ملک میں تعلیم یافتہ گروہ جب کسی خیال کی ترویج یا ہمہ گیری چاہتا ہے تو اپنی تقریر و تحریر سے عوام میں اسی خیال کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خیال کے سور کو اس بلند آہنگی سے پھونکتا ہے کہ عوام کے خیال اسی کے خیال کا عکس اور عوام کی آواز اسی کی صدائے بازگشت ہوتی ہے۔ جبکہ تعیش و جاہ پسند طبقہ حکمران ہو یا نہ ہو، ان کی خرابیوں بد اخلاقیوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ دنیا طلبی اور نفسانی لذات و شہوات کی اسیری ہوتی ہے، جو انہیں راہ حق سے دور کرتے کرتے بہت دور لے جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں یعنی امیروں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جاہ و حشمت کے ساتھ حکمرانی بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، اور عام مشاہدہ سے بھی اس کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اب ایک طرف تو فطری عادتوں کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف مسلمان چونکہ عام انسان نہیں ہوتا بلکہ بنسبت کافروں کے حقیقی سچی انسانیت کا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دولت ایمان اسے نصیب ہوتی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کا دین و ایمان اسے جدت پسندی کے ساتھ ضروری حد تک قدامت پسند، جلد بازی کی فطری عادت کے باوجود تحمل پسند اور عقل سے کام لیتے ہوئے حدود شریعت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والا، اور لوگوں سے مل جل کر رہنے کی ناگزیریت کے ساتھ برائیوں سے مجتنب رہنے اور متاثر نہ ہونے کا درس بھی دیتا ہے۔ اسی لیے مذہبی پابندیوں کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ضروری حد تک قدامت پسند اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارے نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے بھی 1400 سال سے زیادہ ہو چکے، ان پر رب کا کلام بھی اسی محبوب زمانے میں نازل ہوا تھا، اور آپ نے اپنی اسی ظاہری حیات طیبہ میں اس کی تفہیم و تشریح اپنی احادیث کی صورت میں امت کو عطا فرمائی تھی۔ تو جب یہ سب کچھ بھی پرانا ہے تو مسلمان کا اس معنی میں قدامت پسند ہونا ضروری ہوا، ورنہ وہ مسلمان کب رہے گا؟ پھر قرآن و حدیث کی واضح نصوص اور ائمہ مجتہدین کے اجماع سے ثابت شدہ ضروری احکامات بغیر کسی حیل و حجت کے ماننا اور اس پر عمل پیرا رہنا، یوں ہی ائمہ اربعہ میں سے جو کسی امام کا مقلد ہے اس کا اپنے امام کے قول کو حق تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا سچا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ سب باتیں آج کی نہیں، صدیوں پہلے ثابت و مقرر ہو چکی۔ ان میں سے کسی بات پر عمل میں کوتاہی اور رد و انکار کرنے سے نوبت فسق و فجور سے لے کر کفر و گمراہی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے جدید دنیا میں رہنے والا مسلمان بھی اپنے ایمان اور دینی ضروری احکام کے لحاظ سے قدامت پسند ہوتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ اس کی مذہبی زندگی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ الغرض خدائے ذوالجلال اور اس کے بھیجے ہوئے نبی بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا اس نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے فرامین میں اسے دینی محتاط زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور اس کی حدیں چونکہ بیان کر دی گئی ہیں،
اسے شترے بے مہار کی طرح من مانیوں کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا، لہذا مسلمان اور کافر کے درمیان یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ مسلمان صاحب ایمان اور احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، کافر ان دونوں باتوں سے محروم اور مادر پدر آزاد رہتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے کلمہ پڑھنے والے دین کے دائرے میں رہنا قبول کرنے کے باوجود ماحول کے بگاڑ اور کافروں کی آزادیوں سے متاثر ہو کر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تہواروں کے معاملے میں خوشی منانے اور اس کے اظہار کے طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی ایسے ہی مسلمان غلطی کا شکار ہو کر شریعت کی حد پھلانگتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بنیادی وجہ وہی فطری کمزوریوں کو اسلامی رخ سے نہ سمجھنا اور ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے اسلامی اخلاق و آداب، عقائد و اعمال سے دوری اختیار کیے رہنا ہوتی ہے۔ اس لیے جدت پسندی، جلد بازی، ناسمجھی، غیر ضروری میل جول اور بری صحبت کے اثرات سے وہ بچ نہیں پاتے، یا اسی طرح خوش رہنا پسند کرتے ہیں اور بچنا نہیں چاہتے۔ الغرض غیر مسلموں کی طرف سے جو بھی چیز آئے ان کی بنیادی مادی ترقیاں دیکھ دیکھ کر ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ غیر مسلم ممالک کی اسٹیمپ دیکھ کر چیزیں خریدتے ہیں، انہی کے کلچر کے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، تقریبات میں جانا پسند کرتے ہیں۔ اپنے گھر اور پورا گھرانہ، اپنا مکمل لباس و کردار و گفتار تک سے وہ اپنے آپ کو اسی کلچر کا ایک فرد قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز وہاں سے آتی ہے، اگرچہ کیسی ہی ناپاک و ناجائز کیوں نہ ہو، کلچر میں شامل ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہو جانا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور دور رہنے کا خیال بھی آئے تو فوراً یہ اندیشہ ان کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ پھر کیا کہیں گے؟ کیا تمہیں کلچر کے فیشن کے نئے تہواروں کا نہیں پتا چلتا؟ ساتھ ساتھ چلو ورنہ ہمارے ساتھ نہ چل سکو گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں سن کر ان کا نا سمجھ دل اور ضدی ہو جاتا ہے اور انہیں دین کے راستے سے نافرمانی کی راہ کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے۔ اسی بنا پر اسلام دشمن قوتیں، کفر و شرک میں مبتلا قومیں مسلمانوں کی اکثریت کے مزاج و نفسیات کو بھانپ کر وقتاً فوقتاً تجربات کرتی رہتی ہیں کہ انہیں پتہ چلتا رہے کتنے فیصد مذہبی لحاظ سے پابند رہتے ہیں اور پابند رہنا پسند کرتے ہیں، اور کتنے فیصد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا اور ان کی ہر ایک بات پر لبیک کہنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں۔ ذہنی اعتبار سے ان کے شکنجے میں مکمل طور پر جکڑے ہوئے ہیں۔ جب اپنے مطیع و فرما بردار مسلمانوں کے ٹولے میں اضافہ دیکھتے ہیں تو انہی میں سے اسلام دشمنی کے لیے میر جعفر و میر صادق جیسے افراد کو چن چن کر افتراق و انتشار اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اور مسلمہ احکامات شریعہ کو بے جا تعویلوں کے ذریعے رد کرنے کا ہدف دے کر کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ واقعی صورتحال عرض کی ہے، ابھی حال ہی میں کچھ ایسا تازہ نہیں ہوا، بلکہ سلطنت اسلامیہ کے زوال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس قسم کی سازشوں اور حماقتوں کا من حیث القوم مسلمان شکار رہے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب بہار شریعت میں ایک مقام پر مسلمانوں کی اسی ابتر حالت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے اس کا کہاں تک رونا رویا جائے۔ یہ حالت نہ ہوتی تو یہ دن کیوں دیکھنے پڑتے، اور جب ان کی قوت منفعلہ یعنی اثر قبول کرنے کی قوت اتنی قوی ہے اور قوت فاعلہ یعنی دوسروں پر اثر انداز ہونے کی قوت زائل ہو چکی ہے، تو اب کیا امید ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمان کبھی ترقی کا زینہ طے کریں گے؟ غلام بن کر اب بھی ہیں اور جب بھی رہیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ چند ضروری باتیں تمہیداً بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جیسا بیہودہ گناہوں بھرا دن مادر پدر آزادی کے ساتھ رنگ رلیوں کے ساتھ منانا جو نوجوان لڑکے لڑکیوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، اس کے پس پردہ بھی اسی قسم کے اسباب موجود ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے، یعنی فطری کمزوریاں، جدت پسندی، جلد بازی، نفسانی و شیطانی لذات کی اسیری، دین سے دوری، نہ خود پابند رہنا نہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے اسلامی اخلاق و آداب کا انہیں پابند بنانا، نہ ملی قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمرانوں کا
معاشرے میں خلاف اسلام رسم و رواج تہواروں کے خلاف سخت اقدامات اٹھانا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بےہودہ دن کا منایا جانا بھی شروع ہو چکا ہے، بلکہ حکمران طبقہ اس طرح کے خلاف اسلام نظریات اور کھلم کھلا گناہوں کی روک تھام کے اقدامات کرنے کے بجائے اسے فروغ دینے اور اس قسم کی برائی پھیلانے والوں کو تحفظ اور کھل کر کام کرنے کا موقع دینے میں آگے آگے دکھائی دیتا ہے۔ ان میں سے ہر سبب اس قسم کی برائی کا خنجر مسلمانوں کے سینے میں پیوست کرنے میں اپنا زور لگا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر اور اس دن کو منانے کا انداز۔ عام دم برسر مطلب کے تحت اب سوال چونکہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، اس لیے خصوصاً سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنے معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ تحریر تھا، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و اوریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیاں منانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و اوریانی اور جنسی بے راہ روی کو ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے، اس دن کی دھما چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ غور کیجئے، یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی اور یعنی اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا اور دواعی زنا تک کی نوبتیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عیسیاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں، اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز و حرام ہونے میں
کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے، مگر چونکہ اس قسم کے سوال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کی خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت و برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا اور شرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا کی جائے، تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بروز قیامت سرخرو ہوں۔ لہذا ترغیب و ترہیب کے لیے چند باتیں دین سے محبت کرنے والے اپنے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود بھی پڑھیں اور اس اہم فتوے کو جو مضمون کی شکل میں ہے عام کریں، تاکہ عامت المسلمین کے دین و دنیا کا بھلا ہو۔ اب ذرا اپنی پاکیزہ شریعت کے احکامات ملاحظہ کیجیے، کس طرح بدنگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور ہر قسم کی فحاشی اور عریانی کی مذمت قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہوئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ پڑھنا، سننا اور سمجھنا چونکہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے اتنی ہمت ضرور کیجیے، آیات و احادیث کو اپنے دل میں داخل ہونے کا موقع دیجیے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کی دولت اور اتباع سنت کی توفیق بھی مل جائے گی۔ شرم و حیا کا درس اور بے حیائی کی مذمت آیات قرآنیہ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سورہ نور کی اسی 31ویں آیت میں یہ بھی ارشاد ہوا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ سورہ احزاب، سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ملاحظہ کیجیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4، اس فرمان کو بھی توجہ سے سن لیجئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ تو مذکورہ آیت قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور پردے کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عورتوں کو جاہلیت اولا کی بے پردگی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنے، اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا۔ اور آخری آیت جو ذکر کی گئی اس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا۔ تو کیا مسلمانوں کو ان احکامات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان مرد و عورتیں ویلنٹائن ڈے میں ان احکامات کی اعلانیہ کھلم کھلا کافروں کی تقلید میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، احکام شریعت کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ شرم و حیا کا درس اور بے حیائی کی مذمت احادیث مبارکہ سے۔ نمبر 1 مشکات المصابیح میں ہے، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسلاً مروی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے۔ نمبر 2 سنن ابو داؤد میں ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ عہد کریں کہ ایسی نافرمانی کا ارتکاب کبھی نہیں کریں گے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صدق دل سے توبہ کریں۔ پس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا۔ اور اصاف و نائلہ کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا تو اللہ عز و جل نے ان دونوں کا چہرہ مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ تم یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ کوئی شخص نافرمانی کا مرتکب ہونے کے باوجود ابھی تک صحیح و سالم ہے اور اسے جلدی سزا نہیں ملتی۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس پر غرور کرے، اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں اگرچہ وہ سلامت رہے،
کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے جبکہ دوسروں کے لیے نہ کرے، کیونکہ اسے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور کبھی بہت شنیوں کبھی چیز کے ساتھ جلدی سزا ہو جاتی ہے، جیسے دل کا مسخ ہونا، بارگاہ حق میں حاضری سے دوری، ہدایت کے بعد گمراہی، اور بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اعراض کرنا۔ گانے باجے اور موسیقی کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، ترجمہ، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی نباتات کو اگاتا ہے۔ الحاصل، مذکورہ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کو بغور ملاحظہ کریں کہ حرام کو دیکھنے والا اور جو اپنا جسم غیر کو دکھائے، دونوں پر ہی اللہ عز و جل کی لعنت ہے، اور دونوں ہی رحمت الہی سے دور ہے۔ پھر زنا صرف شرمگاہ کا نہیں بلکہ ہاتھ کا زنا، حرام کو پکڑنا، آنکھ کا زنا، حرام کو دیکھنا، پاؤں کا زنا، حرام کی طرف چلنا، منہ کا زنا، حرام بوسہ دینا، اور ویلنٹائن ڈے میں عموماً یہ سارے حرام کام اور زنا کی یہ تمام اقسام پائی جاتی ہیں۔ حدیث مبارک میں غیر عورت کے ساتھ تنہا خلوت اختیار کرنے کی کس قدر سختی سے ممانعت کی گئی، اور مثال سے اس کی برائی بیان فرمائی کہ بدبودار کیچڑ سے لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرائے، یہ غیر عورت سے کندھا ملانے سے بہتر ہے، جبکہ اس دن کو منانے والے ان امور کا ارتکاب بڑی بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں، آپس میں ہاتھ ڈالے بے حیائی اور فحاشی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ویلنٹائن ڈے میں ناجائز خوشی کے ذرائع اپنا کر رنگ رلیاں منانے والوں کے لیے اصاف و نائلہ کے آداب میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن بے حیائی و فحاشی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے کسی عذاب کا شکار ہو جائیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے، اور اگر دنیا میں عذاب نازل نہ بھی ہو تب بھی اس گناہ عظیم کی آخرت میں جو سزا ہوگی اس سے تو ہر مسلمان کو ڈرنا ہی چاہیے، اور دنیا میں پکڑ و گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی تو قرآن کریم میں یہ شان بیان ہوئی ہے کہ وہ رحمان عز و جل سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہذا خدا کے خوف سے لرز کر اس کی رحمت کے دامن سے لپٹ کر سچی توبہ کر لیجئے۔ وہ غفور ہے، رحیم ہے، توبہ کرنے والوں کی نہ صرف توبہ قبول فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس دن فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور مختلف بے حیائی سے لبریز شو دیکھنے والے بھی توبہ کریں کہ یہ سب سخت ناجائز و حرام افعال ہیں۔ ناجائز محبت میں دیے جانے والے تحائف کا حکم۔ ویلنٹائن والے دن اجنبی مرد و عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ بحر الرائق میں ہے، عاشق و معشوق یعنی ناجائز محبت میں گرفتار آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔ شراب نوشی کی مذمت سے متعلق آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ احادیث مبارکہ میں بھی شراب پینے پر متعدد عذابوں کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، چند کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشے والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ لوگوں نے عرض کی، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا عصارہ یعنی نچوڑ۔ حدیث نمبر 2 ترمذی نے عبداللہ بن عمر اور نسائی و ابن ماجہ و دارمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، پھر اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے، پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ عز و جل قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اب اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا۔ حدیث نمبر 3 دارمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا اور احسان جتانے والا اور شراب کی مداومت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 4 امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ تو یاد رہے، شراب پینے کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس کی سزا بطور حد 80 کوڑے ہیں، جو کہ تمام شرائط پائی جانے کی صورت میں مجرم کو مارے جاتے ہیں، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ زنا و وداعی زنا کی مذمت میں آیات قرآنیہ اور احادیث طیبہ۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہوتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے زنا کی سزا کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں
اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ یاد رہے جبکہ شادی شدہ افراد سے اس جرم قبیح کے تحقق کی صورت میں جبکہ ہر طرح سے یقین و ثبوت ہو اور ضروری شرائط پائی جائیں تو اس کی سزا بطور حد رجم یعنی سنسار کرنا ہے، جس کی تفصیل کتب احادیث و فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس پر بادل کی طرح رہتا ہے، پھر جب وہ اس حرکت کو چھوڑتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ ترجمہ یعنی 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور عیالدار تکبر کرنے والا۔ امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زناکار لوگوں کو شرمگاہوں کے ساتھ جہنم میں لٹکایا جائے گا اور لوہے کے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ جب وہ اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کریں گے تو فرشتے آواز دیں گے کہ یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا تھا، خوش ہوتا اور اکڑتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا اور نہ اس کی حیا کرتا تھا۔ شراب و کباب، زنا و وداعی زنا کی مذمت کا بیان پڑھ کر ذہن نشین کریں اور خود اس طرح کی برائیوں میں سے کسی برائی میں مبتلا ہیں تو فوراً توبہ کر لیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی روشنی میں توبہ کی تلقین کر کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کیجئے۔ مادر پدر آزادی کی نحوست اور بگڑتی صورتحال۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے پاکیزہ مذہب اسلام کی نکھری ستھری تعلیمات آپ نے ملاحظہ کی کہ اسلام ایک مسلمان کو اور پورے مسلم معاشرے کو کس قدر پاک و صاف اور شرم و حیا سے بھرپور دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی معاشرے کا مادر پدر آزاد ذہنیت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانیت کی سمت بڑھنے کا جو سفر جاری و ساری ہے اور اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکا ہے، وہ بھی ملاحظہ ہو۔ بدقسمتی سے گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہماری نوجوان نسل بھی اپنی شرم و حیا کا خود گلا گھونٹ رہی ہے، نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھانے کے لیے، اور رہی صحیح کسر مغربی نظریات کی لوریوں میں پروان چڑھنے والے وہاں کے بیہودہ کلچر کو میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے توسط سے مزید فروغ دے کر پوری کر رہے ہیں۔ دین سے دوری کے باعث نظریاتی اور اخلاقی طور پر کمزور و نحیف مسلمانوں کی نگاہوں میں اسلامی تہذیب و تمدن، قرآنی نظریات اور نبوی تعلیمات کو فرسودہ قرار دے کر ان کے ذہنوں میں گمراہی کے بیج تسلسل کے ساتھ بو رہے ہیں۔ بے حیائی پر مشتمل دنوں اور تہواروں کا رواج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ان میں سے ایک مشہور دن جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں مست ہو کر کھلم کھلا احکام شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے۔ مغربی آزادی جس کی تقلید میں عقل سے پیدل ہو کر بعض مسلمان بھاگ رہے ہیں، اس کا نقشہ اور بھیانک نتائج ذکر کر دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آئے اور اپنے کیے پر اور جن کے پیچھے لگ کر یہ حال ہو رہا ہے اس پر افسوس و ندامت شاید کسی کے دل میں پیدا ہو جائے۔ علامہ بدر القادری مصباحی مدہ ذلہ العالی جو طویل عرصے سے یورپ کے ایک ملک میں دین کی خدمت کے لیے مصروف کار ہیں، وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اپنی کتاب آداب زندگی میں لکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جہاں شراب پینا فیشن اور ام الخبائث کو بقائے صحت کی ضمانت سمجھا جائے، خمار بازی جوا کھیلنا اعلیٰ سوسائٹی کا فرد ہونے کی سند ہو، ناچ رقص اچھل کود دھما چوکڑی شور و شر میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی از خود رفتہ ہو، مذہب دھرم اور ریلیجن جہاں طاق نسیان پر رکھی ہوئی فرسودہ کتاب سمجھی جائے، تعلیم کے نام پر جہاں اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی اور بدتمیزی کا کوئی عمل دیکھنے سے رہ نہ جائے، رات گئے دیر کو لوٹتے ہوئے ہر نوجوان لڑکا اس شب کی من پسند لڑکی کو بھی بغل کر کے لانے میں آزاد ہو، یا لڑکی کلب سے لوٹتے ہوئے ساتھ آئے، اپنے نوجوان دوست کا چہک چہک کر گھر والوں سے تعارف کرانے میں کوئی باک محسوس نہ کرے،
جہاں سن شعور کو پہنچنے سے پیشتر ہی لڑکے اور لڑکیاں جنسی اختلاط کے فطری اور غیر فطری طریقے آزما چکے ہیں، جہاں شادی بیاہ، خاندان، حمل اور ولادت کو فرسودہ طریقہ اور بلا وجہ کی زحمت سمجھا جائے، جہاں مرد ہر رات عورتیں بدلتے اور عورت ہر شب نیا بوائے فرینڈ منتخب کرنے میں آزاد ہو، اسقاط حمل اور اولاد زنا کی پرورش کے جملہ انتظامات حکومت اپنے ذمے سمجھے، جہاں مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہم جنسی کی آزادی ہی نہیں بلکہ قانونی تحفظ بھی حاصل ہو، جہاں انسانی اخلاق کا معیار اتنا گر جائے کہ بوڑھے بوڑھیاں اولاد سے زیادہ کتے بلیوں کو فرما بردار سمجھنے لگے، جہاں ایسے واقعات عام ہو کہ متعدد اولاد رکھنے کے باوجود ماں یا باپ تنہا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، جب لاش سے تعفن اٹھے تو پڑوسیوں کے ذریعے اولاد کو اس کی موت کا علم ہو۔ یہ ہے ترقی یافتہ دنیا کی آزادی اور ترقی کا مختصر خاکہ۔ غور کیجیے، اس قسم کے آزاد معاشرے میں اور اس میں جنم لینے والی برائیوں سے مسلم معاشرہ کیوں محروم ہے؟ اس فکر میں مغربی مفکرین اور اسلام دشمن قوتیں ہر لمحہ مصروف رہتی ہیں، ویلنٹائن ڈے جیسے دنوں کے نام پر اپنی ان خرافات سے مسلم دنیا کو بھی روشناس کرانا چاہتی ہیں اور جانتی ہیں کہ موجودہ حالات میں اکثر مسلمان دین سے اور دینی تعلیمات سے دور ہیں اور نفس و شیطان کے مکر و فریب میں بآسانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک دن کی حد تک ہی صحیح جب ہماری طرح جدت و لذت کے نشے میں مدہوش ہو کر بے حیائی و بے پردگی اور وہ بھی سر عام کریں گے تو پھر اس لت سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ برائیاں ان کے معاشرے میں بھی جڑ پکڑ لیں گی اور دیمک کی طرح اسے چاٹتی رہیں گی، چونکہ دینی و روحانی پاکیزگی سے روشناس کرانے والے علماء حق جو ان کے معالج بھی ہیں اور رہبر بھی، ان سے تو پہلے ہی قوم دور ہے، اس لیے ان کا سمجھانے کا ان پر اثر تو کم ہی ہوتا ہے۔ ان بے حیائیوں کے باعث ان سے مزید دور ہو کر ان کی برکات سے مزید محروم ہو جائے گی، پھر اس لا علاج مرض کا علاج ان کے بس میں نہ رہے گا۔ بدقسمتی سے کافی حد تک وہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ شرم و حیا کے پیکر، نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، حقیقی ترقی ان یورپین خرافات میں نہیں بلکہ اسلامی برکات میں ہے۔ مغربی معاشرے کی مادر پدر آزادی کی یہ جھلکیاں اس لیے نقل کی ہیں تاکہ جو لوگ یہ کہہ کر سمجھانے والوں سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، تہوار ہی تو ہے، ایک ہی دن کو تو بات ہے، ہم کون سے پاک و صاف ہیں، اس طرح کے بے باکی اور نا انصافی کے ساتھ جملے ادا کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ دین سے محبت اور اس کے احکام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے سے محبت کرنے والا طبقہ ان کے بھلے کی بات کر رہا ہے۔ اگر وہ آج ہنس ہنس کر گناہ کریں گے تو کل ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد ان مصائب اور گناہوں کی نحوست کی بنا پر دنیا میں بھی آفات کا شکار ہوں گی اور آخرت کی تباہی اس پر مزید ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے اتنی گزارش آخر میں ضرور کروں گا کہ غیر مسلم تو ہمارے نبی مکرم و محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے در پہ ہوں اور آئے دن مسلمانوں کے دلوں کو توہین آمیز خاکوں سے چھلنی کریں، اور مسلمان جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے اور ہر بے ادب کی بے ادبی اور شرارت پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اور ایماناً ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کی مبارک پر نور ہستی سے مسلمانوں کو جذباتی وابستگی ہے اور ان سے وہ اپنے ماں باپ، اولاد بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا حکم حدیث شریف میں مسلمانوں کو دیا بھی گیا ہے۔ تو جان سے بڑھ کر عزیز ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین برداشت نہ کر سکنا بلا شبہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ مگر اس پہلو پر تو غور کیجئے کہ آج کے مسلمان بالخصوص ہمارے نوجوان انہی غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور
رسم و رواج اور دنوں تہواروں کے ناپاک واروں کا شکار ہو جائیں، جیسا کہ ویلنٹائن ڈے، اور اس دن ہونے والے گناہوں کی مذمت پر قرآن و حدیث اور عقل صحیح کی روشنی میں اوپر کافی تفصیل بیان کی گئی کہ اس روز بدنگاہی، بے پردگی، ناجائز تحائف کا لین دین اور شراب و کباب، زنا و لواطت اور اس کے دواعی، ہر قسم کی برائیاں عام ہوتی ہیں اور مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدارا ہوش کریں کہ شیطان کے اعلی کاروں کے نقش قدم پر چلنا جہنم کی راہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے محبوب سے شرم کرتے ہوئے اس دن اور اس کے علاوہ زندگی بھر بے حیائی، بے پردگی، فسق و فجور سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ شریعت کے احکامات کی پابندی، ستھری اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ عزم کر لیجئے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔